اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں قرآن و حدیث کی کوئی بھی بات آپ سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم ناظرین وہ چھوٹے چھوٹے کلمات کہ جو کلمات تو بہت چھوٹے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 799 ہے۔ حضرت رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے رب، اور تیرے لیے حمد ہو، کثیر حمد ہو، پاک حمد و مبارک ہو، ہمارے لیے برکت ہو اس میں۔ تو جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے؟ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کلمات میں نے ادا کیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف لپک رہے تھے کہ کون انہیں پہلے قلم بند کرے، یعنی فرشتوں کو شوق ہو رہا تھا کہ کلمات ہم لکھیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، حدیث پاک میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے تو ایک شخص نے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ جو ہے وہ کلمات کسی نے ادا کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد للہ کبیرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بڑا ہے۔ الحمد للہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ والحمد للہ کثیرہ، اللہ کے لیے حمد کثیر حمد ہے۔ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی پاکی ہے صبح اور شام میں۔ ناظرین، اب یہ دیکھیں کتنے مختصر کلمات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے ادا کی ہے؟ تو ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میں نے ادا کی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، یعنی اس شخص کے لیے جس نے کلمات ادا کیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ ناظرین، اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان، دو کلمات جو کہ کہنے میں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے آسان ہیں، لیکن فرمایا کہ میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ کی پاکی ہے، اسی کی حمد ہے، اللہ کی پاکی ہے، بڑا ہے۔ ناظرین، کتنے آسان کلمات ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کلمات گاہے بگاہے پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 90 ہے، اور آج کے پروگرام میں یہ پوری آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ والبغی پڑھیں گے وف کی صورت میں، والبغی یعنی یا کی سکون کے ساتھ آواز آئے گی، والبغی، ٹھیک ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہاں پر آخری حرف یا ہے۔ تو جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے، نہ رکا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، رکنا جائز ہے۔ تذکرون، اور یہاں پر تذکرون پڑھیں گے وف کی صورت میں تذکرون پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقفے، اور ناظرین اندر 90 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 90 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ انا ایک کلمہ، اس میں اللہ دوسرا، یأمر تیسرا، بی چوتھا، العدلی پانچواں، واو چھٹا، الاحسانی ساتواں، ایتائی آٹھواں، ذی نواں، القربہ دسواں، ینہا گیارہواں، عن بارہواں، الفحشاء تیرہواں، المنکر چودواں، البغی جو ہے وہ 15واں، یعظ جو ہے وہ ناظرین 16واں، اور کم 17واں، لعل 18واں، تذکرون 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات ہیں، اور ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ان اللہ، ان میں نون پر زبر ہے، اس سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر یا زبر ہے، تو ناظرین یاد رکھیں کہ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ان اللہ یأمر، یأمر میں یا میں آپ دیکھیں الف ساکن ہے تو اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، حمزہ ساکن ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے یأمر، اور یأمر میں را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بی العدلی و الاحسانی، دونوں مقامات میں ناظرین با کے نیچے زیر، واو پر زبر، دونوں مقامات میں سے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اسے ہم پڑھیں گے بالعدلی والاحسانی۔ عدلی میں دال ساکن ہے، لیکن دال چونکہ قلقلہ ہے، حرف قلقلہ ہے، تو سکون کے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو تو بالعدلی نہیں، بالعدلی والاحسانی و ایتائی۔ ناظرین ایتا میں آپ دیکھیں الف کے اوپر مد متصل ہے، مد کی علامت ہے، مد متصل کہتے ہیں، مد واجب بھی کہا جاتا ہے، مد لازم بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو یاد رکھیں ناظرین کہ 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو ناظرین 5 سے 6 جو ہے وہ حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ذال یا ذی ناظرین ذا کے نیچے زیر ہے، ذال کے نیچے زیر ہے، سے القربہ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ ذل قربہ، قربہ میں را ساکن ما قبل قاف پر پیش تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَيَنْهَا، وَيَنْهَا، اس سے یہاں پر نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر اظہار ہوگا کیونکہ آگے حرف علقی ہا آ رہا ہے۔ وَيَنْهَا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ناظرین عن میں نون کے نیچے زیر ہے، اس سے الفحشاء کی لام ساکن کے ساتھ واو پر زبر ہے، اس سے المنکری کی لام ساکن کے ساتھ پھر واو پر زبر، اس سے البغی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے ان تمام مقامات میں الف یعنی حمزہ کو درمیان میں سے حذف کیا جائے گا۔ عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحشاء میں وہی مد متصل ہے، اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھا جائے گا جس طریقے سے ہم نے ابھی آپ کو ایتائی میں بتایا ہے، اور منکری میں نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن پر اخفا ہوگا، اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ منکری را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ والمنکری والبغی، یہاں وقف کریں گے تو والبغی پڑھیں گے۔ یعظکم، یعظکم، لعلکم، لعلکم، تذکرون،
तदक्करून, रॉ पर पेश है, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे, वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। तदक्करून, वाव यहाँ पर साकिन, इसको साकिन करेंगे, वक्फ करेंगे तो तदक्करून पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं तो उनकी निशानदही भी की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। आयत नंबर 90। इराब लगाते हैं नाज़रीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन मस्सामईन, चलते हैं आज के सबक की जानिब। और यहाँ पर नाज़रीन हम सबसे पहले देखते हैं अस्मा। अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है इसमें अल्लाह, दूसरा है अदल, तीसरा एहसान, चौथा ईता, चौथा है ईता, पांचवा ज़ी, छठा अल क़ुरबा, सातवां अल फ़हशा, आठवां अल मुनकर, नवां अल बग़ी और कुम दसवां। यहाँ पर भी 10 आय का कुम है। तो नाज़रीन कुल यहाँ पर 10 अस्मा हैं। आइए हम लिख लेते हैं इसको। नंबर 1 इसमें अल्लाह, और नंबर 2 अल अदल, और नंबर 3 अल इहसान, अच्छा जी, नंबर 4 ईता, और नंबर 5 ज़ी, और नंबर 6 कुर्बा, और नंबर 7 ईता, और नंबर 8 ज़िल क़ुरबा, और नंबर 9 ईता, और नंबर 10 ईहसान, और नंबर 11 अल मुनकर, और नंबर 12 अल बग़ी, और नंबर 13 अल फ़हशा, और नंबर 14 अल मुनकरी, और नंबर 15 और नंबर 16 कुर्बा,
نمبر 7 الفحشاء، اور نمبر 8 المنکر، نمبر 9 البغی، اور نمبر 10 کم ضمیر۔ کل ناظرین 10 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یأمرو پہلا فعل، اور دوسرا فعل ہے ینہا، اور تیسرا فعل ہے یعظ، چوتھا لعل، پانچواں تذکرون۔ 5 افعال ہیں۔ نمبر 1 یأمرو، اور نمبر 2 ینہا، نمبر 3 یعظ، نمبر 4 لعل، اور نمبر 5 تذکرون۔ ناظرین 5 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف انا، دوسرا بی، تیسرا واو، یہاں پر بھی واو ہے، یہاں پر بھی واو ہے، چوتھا ان، یہاں پر بھی واو ہے، یہاں پر بھی واو ہے۔ تو ناظرین کل 4 حروف ہیں، کل ملا کر 4 حروف موجود ہیں۔ اس کو ذرا صحیح کر لیں ہم۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھیں 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 انا، نمبر 2 بی، نمبر 3 واو، نمبر 4 ان۔ ناظرین 10 اسماء، 5 افعال اور 4 حروف، کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ اسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کو نہیں بولا جا سکتا، اور اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد ہے عدل۔ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے ظلم، ٹھیک ہے نا۔ عدل و انصاف کا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا اپوزٹ ظلم ہے۔ عدل کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اپنے مقام پر رکھنا، اور ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا دینا۔ تو ناظرین عدل اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ظلم اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ہم تعمیل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ساتھ عدل کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، گناہوں کی طرف ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں، اس کا مطلب کیا ہے، گناہ کریں۔ تو عدل جو ہے عام طور پر ہم اردو میں
استعمال کرتے ہیں، عدل و انصاف ہم کہتے ہیں نا، عدل و انصاف۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں احسان۔ احسان جو ہے نا یہ حسن سے ہے، اور حسن کا معنی خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور احسان کس چیز کو کہا جاتا ہے، کیسے عمل کو کہا جاتا ہے؟ احسان کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی نیکی کو حسن کے ساتھ کیا جائے، کسی بھی نیکی کو حسن کے ساتھ کیا جائے۔ اس کو میں اور آسان بنا دیتا ہوں کہ کوئی بھی نیکی ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں ریاکاری بالکل نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں احسان، ٹھیک ہے نا۔ محسنین احسان کرنے والے، محسن احسان کرنے والا، محسنین محسنون احسان کرنے والے۔ تو یہ احسان بھی ہم اردو میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم احسان یعنی ہم کہتے ہیں نا تجھ پر احسان کیا ہے لیکن تجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو عام طور پر ناظرین یہ احسان کا معنی نیکی ہی ہوتی ہے۔ تو احسان یعنی ایسی نیکی، ایسا عمل صالح کہ جس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو۔ اس کے بعد ہے ایتا۔ ایتا کا معنی ہوتا ہے دینا، ایتا کا معنی ہوتا ہے دینا۔ اس کے بعد ہے ذی، یہ الو کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے والے۔ الو کا معنی والا، اور ذی کا معنی یا ذو کا معنی والے۔ پھر ہے قربا۔ قربا کا معنی ہے یہ اقرب کا مونث ہے، یہ یوں سمجھ لیں اس میں تفضیل ہے۔ اقرب اس میں تفضیل مذکر کے لیے ہے، اور قربا اس میں تفضیل مؤنث کے لیے۔ اس میں تفضیل وہ اسم جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے، قریب قریب، اقرب بہت قریب، ٹھیک ہے۔ تو قربا کا معنی ہوتا ہے کہ بہت قریب، ذی القربا بہت قربت والے۔ اس کے بعد ناظرین فحشا۔ فحشا کسے کہتے ہیں؟ یہ فحش سے ہے، فحشا کہتے ہیں بے حیائی۔ اور منکر، منکر کسے کہا جاتا ہے؟ منکر عام طور پر ناظرین یہ صیغہ اسم مفعول ہے، اس کا جو ہے وہ لغوی معنی بنتا ہے جس کا انکار کیا جائے، اور یہاں پر منکر کا معنی ہے بری بات، ٹھیک ہے نا۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بری بات اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے اس کا انکار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے بغی۔ بغی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بغی کا معنی ہوتا ہے سرکشی۔ پھر اس کے بعد ہے کم، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، متصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یأمر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ حکم دیتا ہے یا وہ حکم دے گا، اور یہ معنی ہوگا وہ حکم دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے تو ہم کہیں گے وہ حکم فرماتا ہے۔ اس کے بعد ینہا۔ ینہا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ منع کرتا ہے یا وہ منع کرے گا، یا وہ روکتا ہے یا وہ روکے گا، اور یہ معنی ہوگا وہ منع فرماتا ہے، پریزنٹ کے اعتبار سے معنی ہوگا، کیونکہ اس کی نسبت بھی اللہ رب العالمین کی جانب ہے تو ہم کہیں گے وہ منع فرماتا ہے یا وہ روکتا ہے۔ یعظ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ نصیحت کرتا ہے یا وہ نصیحت کرے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ نصیحت کرتا ہے، اس کی نسبت بھی اللہ رب العالمین کی جانب ہے تو ہم کہیں گے وہ نصیحت فرماتا ہے، وہ نصیحت فرماتا ہے۔ لعل فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب۔ اور ناظرین ہم نے پہلے بتایا آپ کو کہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو فعل تمنا کہلاتے ہیں، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو ترجع، جس میں امید پائی جائے اسے ترجع کہتے ہیں، اور جس میں تمنا پائی جائے اسے فعل تمنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ فعل ترجع میں سے لعل، امید ہے یا شاید کہ، اس کا معنی عام طور پر یہ بنتا ہے۔ تو لعل فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی امید ہے یا شاید۔ تذکرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ تم نصیحت پکڑتے ہو یا تم نصیحت پکڑو گے، اور یہاں پر لعل کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا لعلکم تذکرون، اس کا معنی ہوگا امید ہے کہ تم نصیحت پکڑو، امید ہے کہ تم نصیحت پکڑو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے تحقیق۔ ناظرین دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بی ہے، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں، واو کا معنی ہے اور ان کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔
اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ کل 19 کلمات میں 4 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 عدل، نمبر 3 احسان، نمبر 4 ان میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتلائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو سب سے پہلے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتلاتے ہیں، تو آئیے ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو، را پیش شروع، یا مرو، با لام زیر بل، عین دال زبر عدل، لام زیر لی بالعدلی، واو لام زبر ول، حمزہ ہا زیر اح، سین الف زبر سا، نون زیر نی، والاحسانی، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، تا الف زبر تا، حمزہ زیر ای و ایتائی، ذال لام زیر ذل، قاف را پیش قر، با کھڑا زبر با، ذل قربا، واو زبر وا، یا نون زبر ین، ہا کھڑا زبر ہا و ینہا، عین زبر آ، نون لام زیر نل، فا ہا زبر فح، شین الف زبر شا، حمزہ زیر ای، عین الفحشائی، واو لام زبر ول، میم نون پیش من، کاف زبر کا، را زیر ری، والمنکری، واو لام زبر ول، با غین زبر بغ، یا زیر ی، والبغی، یہاں وقف پڑھیں گے تو والبغی پڑھیں گے، یا زبر یا، عین زیر عی، ضا پہ زو، کاف میم پیش کم، یعظکم، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لعلکم، تا زبر تا، ذال کاف زبر ذک، کاف زبر کا، را وا پیش شروع، نون زبر نا، لعلکم تذکرون، یہاں وقف کریں گے تو تذکرون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ انا تحقیق، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ یأمر حکم فرماتا ہے، بی ساتھ، العدلی انصاف یعنی عدل کا، وا اور الاحسان نیکی، وا اور ایتائی دینے کا، ذی والوں، القربہ قرابت، ذی القربہ قرابت والوں کو، وا اور ینہا وہ منع فرماتا ہے،
ان سے الفحشاء بے حیائی، وا اور المنکری بری بات، وا اور البغی سرکشی، یعظ وہ نصیحت فرماتا ہے، کم تمہیں، لعلکم تذکرون اس یہ امید کرتے کہ تم نصیحت پکڑو۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان یعنی نیک کام کرو اور رشتہ داروں کو دو، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے، وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں ناظرین، اس آیت میں آپ دیکھیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان، نیک کام کرو اور رشتہ داروں کو دو، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے، وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی فضیلت بیان فرمائی تھی جو صراط مستقیم پر ہو اور نیکی کا حکم دیتا ہو، اور گزشتہ آیت میں قرآن کریم کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اس میں تمام پیش آمدہ مسائل اور احکامات شرعیہ کا روشن بیان ہے، اور اس میں تمام اخلاق حسنہ اور آداب فاضلہ کی ہدایت ہے۔ لہٰذا اس آیت میں عدل کا، احسان کا اور ضرورت مند رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرمایا، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع فرمایا۔ حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ شقیر بن شکل اور مسروق بن الاجدع بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ خیر اور شر کے متعلق سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے جامع آیت سورہ نحل میں ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکشی اور رشتہ داروں سے تعلق کے سوا اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا دے دے اور آخرت میں بھی اس کی سزا کا ذخیرہ رکھے۔ جیسے یہاں پر اس حدیث پاک میں فرمایا، سرکشی اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کے سوا کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا دے اور آخرت میں بھی اس کی سزا کا ذخیرہ رکھے۔ لیکن سرکشی اور رشتہ داروں سے قطع تعلق بغیر کسی شرعی عذر کے کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ اگر بندہ توبہ نہ کرے تو آخرت میں تو اس کا وبال ہے ہی، آخرت میں اس کا عذاب تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کا کرنے والے کو یہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ لا یرحم قوما فیہم قاطع رحم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم پر، یعنی کسی ایریے میں ایک بندہ رہتا ہے تو فرمایا کہ اس قوم پر رحم نہیں فرماتا کہ جس میں ایک بھی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ اسی طرح جو والدین کے نافرمان ہیں، توبہ نہ کریں تو انہیں بھی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بہرحال عذاب تو ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے گناہوں سے بلکہ ہر گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ شاہیوال سے۔ جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک کی قرأت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اگر اس کا طریقہ ہو تو وہ پلیز بتا دیجیے گا. میں سمجھا نہیں. یعنی کہ قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے اگر کوئی اس کا طریقہ ہے تو وہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ سائیوال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابرش بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سائیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جزاک اللہ خیر. ساہیوال سے بہن نے پوچھا تھا کہ اچھی قرأت کرنے کے لیے کیا کیا جائے. سب سے پہلے جو مخارج ہیں، تلفظ ہیں، اس پر عبور حاصل کیا جائے. جو قاعدے اور قوانین ہیں، اصول ہیں، ظاہر جو اس کے اصول قوانین عام طور پر قاعدے میں ہوتے ہیں تو وہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد یہ پروگرام ظاہر آپ اس میں شامل ہوتی ہیں تو اچھا پڑھنے، یعنی قواعد کے تلفظ اور مخارج کے اعتبار سے پہلے پڑھنے پر عبور حاصل کریں تو خود بخود انشاءاللہ جب یہ پڑھ لیں گے تو پڑھنے میں خوبصورتی خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور پھر مختلف جو عربی قراء ہیں ان کی قرأت بھی سماعت کیا کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر. اور ہمارے جو ناظرین سوشل میڈیا فورمز ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، آپ اس پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب پر خاص طور پر قرآن سنیے اور سنائیے پروگرام اس نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے اور آپ اس سے مستفیض ہوں. اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.